بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم قضا نمازوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ قضا نماز کو کیسے ادا کیا جائے۔ جس کی کوئی نماز چھوٹ گئی ہو تو جب یاد آئے تو فوراً اس کی قضا پڑھے۔ بلا کسی عذر کے قضا پڑھنے میں دیر لگانا گناہ ہے۔ جس کی کوئی نماز قضا ہو گئی ہو اور اس نے فوراً اس کی قضا نہ پڑھی، دوسرے وقت پر یا دوسرے دن پر ڈال دی کہ فلانے دن پڑھ لیں گے اور اس دن سے پہلے ہی اچانک موت سے مر جائیں تو دوہرا گناہ ہوا۔ اور ایک تو نماز کے قضا ہو جانے کا، دوسرا فوراً قضا نہ پڑھنے کا۔ اگر کسی کی کئی نمازیں قضا ہو گئیں تو جہاں تک ہو سکے جلدی سے سب کی قضا پڑھ لے۔ ہو سکے تو ہمت کر کے ایک ہی وقت سب کی قضا پڑھ لے۔ یہ ضروری نہیں کہ ظہر کی قضا ظہر کے وقت پڑھے اور عصر کی قضا عصر کے وقت۔ اور اگر بہت سی نمازیں کئی مہینے یا کئی برس کی قضا ہوئی ہوں تو ان کی قضا میں بھی جہاں تک ہو سکے جلدی کرے۔ ایک وقت دو دو چار چار نمازیں قضا پڑھ لیا کرے۔ اگر کوئی مجبوری اور ناچاری ہو تو خیر ایک وقت ایک ہی نماز کی قضا سے ہی، یہ بہت کم درجہ کی بات ہے۔ قضا پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، جس وقت فرصت ہو وضو کر کے پڑھ لے، البتہ اتنا خیال رکھے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ جس کی ایک ہی نماز قضا ہوئی ہو، اس سے پہلے کوئی نماز اس کی قضا نہیں ہوئی، یا اس سے پہلے نمازیں قضا تو ہوئی لیکن سب کی قضا پڑھ چکے ہیں، فقط اسی ایک نماز کی قضا پڑھنی باقی ہے تو پہلے اس کی قضا پڑھ لے تب کوئی ادا نماز پڑھے۔ اگر بغیر قضا نماز پڑھے ہوئے اور نماز پڑھی تو ادا درست نہیں ہوئی، قضا پڑھ کے پھر ادا پڑھے۔ ہاں، اگر قضا نماز پڑھی نہیں، یاد نہیں رہی یا بھول گئی ہو تو ادا درست ہوگی، اور جب یاد آئے تو فقط قضا پڑھ لے، ادا کو نہ دہرائے۔ اگر وقت بہت تنگ ہے اور اگر پہلے قضا پڑے گی تو ادا کا وقت باقی نہ رہے گا، تو پہلے ادا پڑھ لے تب قضا پڑھے۔ اگر 2 یا 3 یا 4 یا 5 نمازیں قضا ہو گئیں اور سوائے ان نمازوں کے اس کے ذمہ کسی اور نماز کی قضا باقی نہیں ہے، یعنی عمر بھر میں جب سے جوان ہوئی ہے کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، یا قضا تو ہو گئی لیکن سب کی قضا پڑھ چکی، تو جب تک ان 5 کی قضا نہ پڑھ لے تب تک ادا نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اور جب ان 5 کی قضا پڑھے تو اسی طرح پڑھے کہ جو نماز سب سے اول چھوٹی ہے پہلے اس کی قضا پڑھے، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی۔ اسی ترتیب سے 5 کی قضا پڑھے، جیسے کسی نے پورے ایک دن کی نمازیں نہیں پڑھی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازیں چھوٹ گئی تو پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اسی ترتیب سے قضا پڑھے۔ اگر پہلے فجر کی قضا نہیں پڑھی بلکہ ظہر کی پڑھی یا عصر کی یا کوئی اور تو درست نہیں ہوئی، پھر سے پڑھنا پڑے گی۔ اگر کسی کی 6 نمازیں قضا ہو گئیں تو اب ان کی قضا پڑھے ہوئے بھی ادا نماز پڑھنی جائز ہے، اور جب ان 6 نمازوں کی قضا پڑھے تو جو نماز سب سے اول قضا ہوئی پہلے اس کی قضا پڑھنا واجب نہیں، بلکہ جو چاہے پہلے پڑھے اور جو چاہے پیچھے پڑھے، سب جائز ہے، اور اب ترتیب سے پڑھنے واجب نہیں ہے۔ 2-4 مہینے یا 2-4 برس ہوئے کسی کی 6 نمازیں یا زیادہ قضا ہو گئی تھی اور اب تک ان کی قضا نہیں پڑی، لیکن اس کے بعد سے ہمیشہ نماز پڑھتے رہے، کبھی قضا نہیں ہوئی، مدت کے بعد اب پھر ایک نماز جاتی رہی، تو اس صورت میں بھی بغیر اس کی قضا پڑھے ہوئے ادا نماز پڑھنی درست ہے اور ترتیب واجب نہیں۔ کسی کے ذمہ 6 نمازیں یا بہت سی نمازیں قضا تھی، اسی وجہ سے ترتیب سے پڑھنی اس پر واجب نہیں تھی، لیکن اس نے ایک دو دو کر کے سب کی قضا پڑھ لی۔ اب کسی نے نماز کی قضا پڑھنی باقی نہیں رہی تو اب پھر جب ایک نماز یا 5 نمازیں قضا ہو جائیں تو ترتیب سے پڑھنا پڑے گا اور ان 5 کی قضا پڑھے، اور نماز پڑھنی درست نہیں، البتہ پھر 6 نمازیں چھوٹ جائیں تو پھر ترتیب معاف ہو جائے گی، اور بغیر ان 6 نمازوں کی قضا پڑھے بھی ادا پڑھنی درست ہوگی۔
کسی کی بہت سی نمازیں قضا ہو گئی تھیں، اس نے تھوڑی تھوڑی کر کے سب کی قضا پڑھ لی۔ اب فقط 4-5 نمازیں رہ گئی تو اب ان 4-5 نمازوں کو ترتیب سے پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ اختیار ہے، جس طرح جی چاہے پڑھے، اور بغیر ان باقی نمازوں کی قضا پڑھے ہوئے بھی ادا پڑھ لینا درست ہے۔ اگر وتر کی نماز قضا ہوگی اور سوائے وتر کے کوئی اور نماز اس کے ذمہ قضا نہیں، تو بغیر وتر کی قضا پڑھے ہوئے فجر کی نماز پڑھنی درست نہیں ہے۔ اگر وتر کا قضا ہونا یاد ہو پھر بھی پہلے قضا نہ پڑھے بلکہ فجر کی نماز پڑھ لے تو اب قضا پڑھ کے فجر کی نماز پھر پڑھنی پڑے گی۔ فقط عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں، پھر تہجد کے وقت اٹھیں اور وضو کر کے تہجد اور وتر کی نماز پڑھیں۔ پھر صبح کو یاد آیا کہ عشاء کی نماز بھولے سے بے وضو پڑھ لی تھی، تو اب فقط عشاء کی قضا پڑھے، وتر کی قضا نہ پڑھے۔ قضا فقط فرض نمازوں اور وتر کی پڑھی جاتی ہیں، سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ البتہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اگر دوپہر سے پہلے قضا پڑھے تو سنت اور فرض دونوں کی قضا پڑھے۔ اگر دوپہر کے بعد قضا پڑھے تو فقط 2 رکعت کی قضا پڑھے۔ اگر فجر کا وقت تنگ ہو گیا اس لیے فقط 2 رکعت فرض پڑھ لیے، سنت چھوڑ دی، تو بہتر یہ ہے کہ سورج اونچا ہونے کے بعد سنت کی قضا پڑھ لے، لیکن دوپہر سے پہلے پڑھے۔ کسی بے نمازی نے توبہ کی تو جتنی نمازیں عمر بھر میں قضا ہوئی ہیں سب کی قضا پڑھنی واجب ہے۔ توبہ سے نمازیں معاف نہیں ہوتی، البتہ نہ پڑھنے سے جو گناہ ہوا تھا وہ توبہ سے معاف ہو گیا۔ اب ان کی قضا نہ پڑھیں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ اگر کسی کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور ان کی قضا پڑھنے کی ابھی نوبت نہیں آئی تو مرتے وقت نمازوں کی طرف سے فدیہ دینے کی وصیت کر جانا واجب ہے، نہیں تو گناہ ہوگا۔ سجدہ سہو کا بیان۔ نماز میں جتنی چیزیں واجب ہیں اس میں سے ایک واجب یا کئی واجب اگر بھولے سے رہ جائیں تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اور اس کے کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز پھر سے پڑھے۔ اگر بھولے سے نماز کا کوئی فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست نہیں ہوتی، پھر سے پڑھے۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر رکعت میں فقط اتحیات پڑھ کے ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدہ کرے، پھر بیٹھ کر اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیرے اور نماز ختم کرے۔ کسی نے بھول کر سلام پھیرنے سے پہلے ہی سجدہ سہو کر لیا تب بھی ادا ہو گیا اور نماز صحیح ہو گئی۔ اگر بھولے سے 2 رکوع کر لیے یا 3 سجدے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ نماز میں الحمدللہ پڑھنا بھول گئے، فقط سورت پڑھی یا پہلے سورت پڑھی یا پہلے سورت پڑھی اور پھر الحمدللہ پڑھی تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول جائیں تو پچھلی دونوں رکعتوں میں سورت ملائیں اور سجدہ سہو کریں، اور اگر پہلی 2 رکعتوں میں ایک رکعت میں سورت نہیں ملائی تو پچھلی ایک رکعت میں سورت ملائیں اور سجدہ سہو کریں۔ اگر پچھلی رکعتوں میں بھی سورت ملانا یاد نہ رہا، نہ پہلی رکعتوں میں سورت ملائی نہ پچھلی رکعتوں میں، بالکل آخر رکعت میں اتحیات پڑھتے وقت یاد آیا کہ دونوں رکعتوں میں یا ایک رکعت میں سورت نہیں ملائی، تب بھی سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ سنت اور نفل کی سب رکعتوں میں سورت کا ملانا واجب ہے، اسی لیے اگر کسی رکعت میں سورت ملانا بھول جائیں تو سجدہ سہو کرے۔ الحمدللہ پڑھ کر سوچنے لگیں کہ کون سی سورت پڑھوں، اور اس سوچ بچار میں اتنی دیر لگ گئی جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، تو بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر بالکل آخر رکعت میں اتحیات اور درود شریف کے بعد شبہ ہوا کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3، اسی سوچ میں خاموش بیٹھی رہی اور سلام پھیرنے میں اتنی دیر لگ گئی جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، پھر یاد آ گیا کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھ لیں، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ جب الحمدللہ اور سورت پڑھ چکے بھولے سے کچھ سوچنے لگیں اور رکوع کرنے میں اتنی دیر لگی جتنی کہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے میں لگتی ہے، تو بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔
اسی طرح اگر پڑھتے پڑھتے درمیان میں رک گئے اور کچھ سوچنے لگے اور سوچنے میں اتنی دیر لگ گئی، یا جب دوسری یا چوتھی رکعت پر اتحیات کے لیے بیٹھیں تو فوراً اتحیات نہیں شروع کی، کچھ سوچنے میں اتنی دیر لگ گئی، یا جب رکوع سے ابھی تو دیر تک کچھ کھڑی سوچا کہ، یا دونوں سجدہ کے بیچ میں جب بیٹھی تو کچھ سوچنے میں اتنی دیر لگا دی، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ غرض یہ کہ جب بھولے سے کسی بات کے کرنے میں دیر کر دے گی یا کسی بات کے سوچنے کی وجہ سے دیر لگ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز، فرض نماز ادا پڑھ رہی ہو یا قضا اور وتروں میں اور ظہر کی پہلی سنتوں کی 4 رکعتوں میں جب 2 رکعت پر اتحیات کے لیے بیٹھے تو 2 دفعہ اتحیات پڑھ گئی تو بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ اور اگر اتحیات کے بعد اتنا درود شریف بھی پڑھ گئی، اللہم صلی علی محمد، یا اس سے زیادہ پڑھ گئی، تب یاد آیا اور کھڑی ہوئی تو بھی سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر اسے کم پڑھا تو سہو کا سجدہ واجب نہیں۔ نفل نماز یا سنت مؤکدہ کی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر بیٹھ کر اتحیات کے ساتھ درود شریف بھی پڑھنا جائز ہے، اس لیے کہ نفل اور سنت غیر مؤکدہ کی نماز میں درود شریف کے پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، البتہ اگر 2 دفعہ اتحیات پڑھ جائے تو نفل میں بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ اتحیات پڑھنے بیٹھے مگر بھولے سے اتحیات کی جگہ کچھ اور پڑھ گئی یا الحمدللہ پڑھنے لگے تو سہو کا سجدہ واجب ہے۔ نیت باندھنے کے بعد سبحانک اللہم کی جگہ دعائے قنوت پڑھنے لگے تو سہو کا سجدہ واجب نہیں۔ اسی طرح فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر الحمدللہ کی جگہ اتحیات یا کچھ اور پڑھنے لگے تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں۔ 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز میں بیچ میں بیٹھنا بھول گئی اور 2 رکعت پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو گئی تو اگر نیچے کا آدھا دھڑ بھی سیدھا نہ ہوا تو بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھ لے، تب کھڑی ہو، اور ایسی حالت میں سجدہ سہو کرنا واجب نہیں۔ اور اگر نیچے کا آدھا دھڑ سیدھا ہو گیا ہو تو نہ بیٹھے بلکہ کھڑے ہو کر چاروں رکعتیں پڑھ لے، فقط آخر میں بیٹھے، اور اسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر سیدھی کھڑی ہو جانے کے بعد پھر لوٹ آئیں اور پھر اتحیات پڑھے تو گناہ گار ہوگی اور سجدہ سہو کرنا اب بھی واجب ہوگا۔ اگر چوتھی رکعت پر بیٹھنا بھول جائیں اور اگر نیچے کا دھڑ بھی سیدھا نہیں ہوا تو بیٹھ جائیں اور اتحیات درود وغیرہ پڑھ کے سلام پھیریں اور سجدہ سہو نہ کریں۔ اور اگر سیدھے کھڑے ہو جائیں تب بھی بیٹھ جائیں، بلکہ اگر الحمدللہ سورت بھی پڑھ چکی ہو یا رکوع بھی کر چکے ہو تب بھی بیٹھ جائیں اور اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کریں۔ البتہ اگر رکوع کے بعد بھی یاد نہ آیا اور 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو فرض نماز پھر سے پڑھے، یہ نماز نفل ہو گئی۔ 1 رکعت اور ملا کے پوری 6 رکعت کر لے، اور اگر وہ سہو نہ کرے اور 1 رکعت اور نہیں ملائی یا 5ویں رکعت پر سلام پھیر دیا تو 4 رکعتیں نفل ہو گئیں اور 1 رکعت عقارت گئی۔ اگر چوتھی رکعت پر بیٹھے اور اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو گئے تو سجدہ کرنے سے پہلے جب یاد آئے بیٹھ جائیں اور اتحیات نہ پڑھے بلکہ بیٹھ کر سلام پھیر کے سجدہ سہو کرے، اور اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر چکے تب یاد آیا تو 1 رکعت اور ملا کے 6 کر لیں، 4 ہو گئیں، اور وہ نفل اور 6ٹھی رکعت پر سجدہ سہو بھی کرے۔ اگر 4 رکعت نفل نماز پڑھی اور بیچ میں بیٹھنا ہی بھول گئے تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تب تک یاد آ جانے پر بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر سجدہ کر لیا تو خیر، تب بھی نماز ہوگی اور سجدہ سہو ان دونوں صورتوں میں واجب ہے۔ اگر نماز میں شک ہو گیا کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں، تو اگر یہ شک اتفاق سے ہو گیا ہے، ایسا شبہ پڑھنے کی اس کی عادت نہیں ہے تو پھر سے نماز پڑھے، اور اگر شک کرنے کی عادت ہے اور اکثر ایسا شبہ پڑ جاتا ہے تو دل میں سوچ کر دیکھے کہ دل زیادہ کدھر جاتا ہے۔ اگر زیادہ گمان 3 رکعت پڑھنے کا ہو تو ایک اور پڑھ لے اور سجدہ سہو واجب نہیں ہے، اور اگر زیادہ گمان یہی ہے کہ میں نے چاروں رکعتیں پڑھ لی ہیں تو اور رکعت نہ پڑھے اور سجدہ سہو بھی نہ کرے۔
اور اگر سوچنے کے بعد بھی دونوں طرف برابر خیال رہے، نہ 3 رکعت کی طرف زیادہ گمان جاتا ہے اور نہ 4 کی طرف، تو 3 ہی رکعتیں سمجھے اور 1 رکعت اور پڑھ لے۔ لیکن اس صورت میں تیسری رکعت پر بھی بیٹھ کر اتحیات پڑھے، تب کھڑی ہو کے چوتھی رکعت پڑھے اور سجدہ سہو بھی کرے۔ اگر یہ شک ہوا کہ یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر اتفاق سے یہ شک پڑا تو پھر سے پڑھے، اور اکثر شک پڑ جاتا ہے تو جدھر زیادہ گمان ہو جائے اس کو اختیار کرے، اور اگر دونوں طرف برابر گمان رہے، کسی طرف زیادہ نہ ہو تو ایک ہی سمجھے، لیکن اس پہلی رکعت پر بیٹھ کر اتحیات پڑھے کہ شاید یہ دوسری رکعت ہو، دوسری رکعت پڑھ کے پھر بیٹھے اور اس میں الحمدللہ کے ساتھ سورت بھی ملائے، پھر تیسری رکعت پڑھ کے بھی بیٹھے کہ شاید یہی چوتھی ہو، پھر چوتھی رکعت پڑھے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے۔ اگر یہ شک ہوا کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر دونوں گمان برابر درجہ کے ہوں تو دوسری رکعت پر بیٹھ کر تیسری رکعت پڑھے اور پھر بیٹھ کے اتحیات پڑھے کہ شاید یہی چوتھی ہو، پھر چوتھی پڑھے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے۔ اگر نماز پڑھ چکنے کے بعد یہ شک ہوا کہ نامعلوم 3 رکعتیں پڑھی یا 4، تو اس شک کا کچھ اعتبار نہیں، نماز ہو گئی۔ البتہ اگر ٹھیک یاد آ جائے کہ 3 ہی ہوئی تو پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت اور پڑھ لے اور سجدہ سہو کر لے، اور اگر پڑھ کے بول پڑے ہو یا اور کوئی ایسی بات کی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو پھر سے پڑھے۔ اسی طرح اگر اتحیات پڑھ چکنے کے بعد یہ شک ہوا تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک ٹھیک یاد نہ آئے اس کا کچھ اعتبار نہ کرے، لیکن اگر کوئی احتیاط کی راہ سے نماز پھر سے پڑھ لے تو اچھا ہے کہ دل کی کھٹک نکل جائے اور شبہ باقی نہ رہے۔ اگر نماز میں کئی باتیں ایسی ہو گئی جن سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو ایک ہی سجدہ سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ ایک نماز میں 2 دفعہ سجدہ سہو نہیں کیا جاتا۔ سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو وہی پہلا سجدہ سہو کافی ہے، اب پھر سجدہ سہو نہ کرے۔ نماز میں کچھ بھول ہو گئی تھی جس سے سجدہ سہو واجب تھا، لیکن سجدہ سہو کرنا بھول گئی اور دونوں طرف سلام پھیر دیا، لیکن ابھی اسی جگہ بیٹھی ہے اور سینہ قبلہ کی طرف سے نہیں پھرا، نہ کسی سے کچھ بولے، نہ کوئی اور ایسی بات ہوئی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اب سجدہ سہو کر لے، بلکہ اگر اسی طرح بیٹھے بیٹھے کلمہ و درود شریف وغیرہ کچھ بھی پڑھنے لگے ہو تب بھی کچھ حرج نہیں، اب سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ سجدہ سہو واجب تھا اور اس نے قصداً دونوں طرف سلام پھیر دیا اور یہ نیت کی کہ میں سجدہ سہو نہ کروں گی، جب تک کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے نماز جاتی رہتی ہے تو سجدہ سہو کر لینے کا اختیار رہتا ہے۔ 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز میں بھولے سے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو اب اٹھ کر اس نماز کو پورا کر لے اور سجدہ سہو کرے، البتہ اگر سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے نماز جاتی رہتی ہے تو پھر سے نماز پڑھے۔ بھولے سے وتر کی پہلی یا دوسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھ گئی تو اس کا کچھ اعتبار نہیں، تیسری رکعت میں پھر پڑھے اور سجدہ سہو کرے۔ وتر کی نماز میں شبہ ہوا کہ نامعلوم یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری اور کسی بات کی طرف زیادہ گمان نہیں بلکہ دونوں طرف برابر درجہ کا گمان ہے، تو اسی رکعت میں دعائے قنوت پڑھے اور بیٹھ کر اتحیات کے بعد کھڑے ہو کر 1 رکعت اور پڑھے اور اس میں بھی دعائے قنوت پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ نماز کے اول میں سبحانک اللہ پڑھنا بھول گئے یا رکوع میں سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا یا سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہا یا رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد نہیں کہا، نیت باندھتے وقت کندھے تک ہاتھ نہیں اٹھائے یا آخر رکعت میں درود شریف یا دعا نہیں پڑھی تو یوں سلام پھیر دیا، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ فرض کی دونوں پچھلی رکعتوں میں یا 1 رکعت میں الحمدللہ پڑھنا بھول جائیں، چپکے سے کھڑے رہ کے رکوع میں چلے جائیں تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں۔ جن چیزوں کو بھول کر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اگر ان کا کوئی قصداً کرے تو سجدہ سہو واجب نہیں، بلکہ پھر نماز پڑھے۔
اور اگر سجدہ سہو کر لیا تب بھی نماز نہیں ہوئی۔ جو چیزیں نماز میں نہ فرض ہیں نہ واجب، ان کو بھول کر چھوڑ دینے سے نماز ہو جاتی ہے اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔